السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اماں نے لوگوں سے بہت قرض لے رکھا تھا۔ اب قرض دار روز ہمارے دروازے پر آ کر اپنے پیسے مانگنے آ جاتے۔ ایک دن تنگ آ کر اماں نے میری شادی ایک امیر بڈھے سے یہ کہہ کر طے کروا دی کہ شادی کے بعد اس سے پیسے لینا تاکہ ہم اپنا قرضہ اتار سکیں۔ میں بھی راضی ہو گئی، مگر شادی سے 2 دن پہلے ہی اس بڈھے نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور میرے سامنے شادی کے لیے ایک شرط رکھی، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں شادی سے پہلے کتنی بار کہا ہے کہ یہ پڑھائی وغیرہ چھوڑ دیں، بس کر اسے جب دیکھو پڑھائی کے بہانے خرچے کرواتی رہتی ہے۔ تو جانتی ہے نا کہ تیرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، میں انہیں پالوں یا تیرا خیال رکھوں؟ تو کون سا میری سگی اولاد ہے جس پر میں زیادہ پیسے خرچ کروں؟ دوبارہ مجھ سے فیس وغیرہ کے لیے پیسے مانگنے آئی نا تو 2 لاتیں مار کر گھر سے باہر نکال دوں گی۔ ایک تو تیری ماں جاتے جاتے ہمارے سر پر تجھے ڈال گئی ہے، اتنی سگی تھی تو تجھے بھی ساتھ لے کر جاتی نا۔ میری ستیلی ماں روز کی طرح آج بھی مجھے باتیں سنانے میں مصروف تھی۔ میں کچن میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے بعد کھانا پکانا اور گھر کے باقی سارے کام بھی مجھے ہی کرنے ہیں۔ اس سب میں مجھے پڑھائی کرنے کا موقع نہ ملتا۔ میرے ستیلے بہن بھائی کافی چھوٹے چھوٹے تھے، میں ان کا بھی خیال میں ہی رکھا کرتی تھی۔ میری ستیلی ماں مجھے بس محلے کے چکر لگاتی رہتی اور ہر ایک کے گھر میں بیٹھ کر میری خوب برائیاں کرتی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی قسمت پر رونا آتا تھا کہ کیسی قسمت پائی ہے۔ سگی ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور ستیلی ماں مجھے بوجھ سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتی تھی کہ کیا اس پوری دنیا میں کوئی ایک انسان بھی میرا اپنا نہیں جسے میرا خیال ہو، جو دل سے مجھ سے محبت کرتا ہو؟ مگر میرا کوئی رشتہ دار ایسا نہ تھا جو میرا دھیان رکھتا۔ میں کافی چھوٹی تھی تو ابا اماں کے بیچ طلاق ہو گئی، دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ میری اماں مجھے ابا کے پاس ہی چھوڑ گئی اور خود میرے بھائی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ہم دونوں جڑواں تھے۔ اماں جان کے چلے جانے کے غم میں ساتھ ساتھ مجھے بھائی جان کے جانے کا غم بھی تھا۔ اس وقت ہم دونوں صرف 7 سال کے تھے۔ اماں نے جا کر دوسری شادی کر لی تھی۔ بھائی جان کو ستیلا باپ ملا اور یہاں ابا بھی پیچھے نہیں رہے اور میرے سر پر ستیلی ماں لے کر چلے آئے۔ اس دن کے بعد سے لے کر اب تک میں نے اپنے بھائی جان سے کبھی بھی بات نہیں کر پائی تھی۔ بس 1-2 بار نانا کے گھر اسے دیکھا تھا۔ جب تک نانا زندہ تھے وہ میرا خیال رکھتے تھے۔ ان کی موت کے بعد تو سب کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ اگر نانا کے گھر جاتی تو مامی وغیرہ مجھ سے خوب کام کاج کرواتی اور کہتی کہ مفت کی روٹیاں توڑنے آ جاتی ہیں، جا اپنی ستیلی ماں کے ساتھ ہی رہ۔ تنگ آ کر میں نے وہاں آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ابا ایسے انسان تھے جسے اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس کی اولاد کیسے رہ رہی ہے اور کیسے نہیں۔ اماں اور ابا کی ضد نے میرا اور میرے بھائی کا مستقبل اور بچپن دونوں خراب کر کے رکھ دیے تھے۔ مجھے اپنا بھائی ہر وقت ہر پل یاد آتا تھا۔ میری ستیلی ماں کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور وہ صرف اپنے بچوں کو ہی پیار کرتی تھی۔ مجھ پر تو شروع سے ہی ظلم ڈھائے تھے۔ ذرا سی چیز کے لیے مجھے ترساتی اور پورے گھر کا کام کاج بھی کرواتی۔ اکثر مجھے مارا بھی کرتی تھی، پانی والے پائپ سے مجھے مارتی اور میں ایک کونے میں دبک کر روتی رہتی۔ ابا جان نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ انہیں تو اس بات کا بھی نہیں خیال تھا کہ میں چھوٹی ہوں، میرا دھیان رکھنا ان کا فرض ہے۔ میری ستیلی ماں ابا سے میری شکایتیں لگایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں ابا کی نظروں میں بالکل ہی گر کر رہ گئی تھی۔ ابا جان کہتے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم تو اپنی ماں کی طرح ہی ہو، کاش تم بھی اس کے ساتھ چلی جاتی۔ ابا جان کی باتیں سن کر
مجھے بہت افسوس ہوتا۔ اس گھر میں مجھے سب سے زیادہ پیار اپنے ابا جان سے تھا، لیکن وہ اتنا ہی مجھے نظر انداز کرتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو میری ستیلی ماں نے ابا سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کا سکول بھی چھڑوا دیں، اتنے روپے پیسے نہیں ہیں کہ اس کی فیسیں بھریں۔ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھانا چاہتی ہوں، لیکن میں ابا جان کے سامنے خوب روئی اور کہا کہ میرا سکول مت چھڑوا دیں۔ ستیلی ماں نے بھی کہا کہ میں گھر میں سارے کام کاج کروں گی۔ یوں ابا نے مجھے اسکول جانے سے نہیں روکا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ابا جان کی وفات ہو گئی تھی۔ میرا بھائی اس وقت ابا جان کے جنازے پر آیا تھا۔ میں نے صرف 2 پل کے لیے اس سے بات چیت کی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی زندگی بھی میری ہی جیسی گزر رہی ہے۔ اس کا ستیلا باپ اس پر ظلم و ستم کرتا ہے اور اماں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اماں کے 2 بچے اور ہو چکے تھے۔ میں اور میرا بھائی، ہم دونوں ایک ہی جیسی زندگی جی رہے تھے۔ بالکل ایک ہی جیسا ظلم و ستم ہم دونوں پر ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی جان کو وعدہ کیا کہ تم پریشان مت ہونا، میں بڑے ہو کر تمہیں لینے ضرور آ جاؤں گی اور ہم دونوں مل کر ایک ساتھ زندگی جئیں گے۔ مجھ سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے اسے تسلی دی تو دے ڈالی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ابھی اس سب میں بہت وقت باقی ہے۔ کئی سال اور مجھے اور میرے بھائی کو اسی ظلم و ستم کو سہتے ہوئے گزارنے پڑیں گے۔ ابا جان کی وفات کے اگلے دن ہی ستیلی ماں نے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے تھے۔ ابا جان کے ہوتے ہوئے وہ تھوڑی بہت رعایت کر دیتی تھی، لیکن اب تو اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ حالانکہ جنازے کے وقت بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ اب اس بچی کو اس کے نانا وغیرہ کے گھر چھوڑ دو، 2 ہی لوگ اس کا خیال رکھیں گے۔ لیکن میری ستیلی ماں نے کہا نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مفت کی نکرانی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی، اور ویسے بھی اگر میں یہاں سے چلی جاتی تو میرے ماموں کے گھر میں بھی کوئی مجھے رکھنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میری مامی کو بالکل پسند نہیں تھا کہ میں ان کے گھر پر آ کر رہوں، اس لیے اس گھر کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا یا کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا جہاں میں جاتی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہیں پر رہنا پڑ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو میری ستیلی ماں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنا سکول چھوڑ دو، تمہاری فیسوں کے لیے کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے میرے پاس۔ حالانکہ ابا جان کی پینشن آ رہی تھی اور وہ اچھی خاصی پینشن تھی، اس میں میرے لیے 1 روپیہ بھی ان کے لیے نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی تھی۔ میں بہت زیادہ روئی تھی اس دن۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کوئی کام کاج ڈھونڈتی ہوں، کم سے کم اپنا خرچہ تو اٹھا پاؤں گی۔ جب سے ابا کی وفات ہوئی تھی، میری ستیلی ماں ہر وقت کچھ نہ کچھ خریدتی رہتی تھی۔ اس کے پاس مہنگا موبائل فون تھا، آن لائن شاپنگ کرتی رہتی تھی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ گھر کا خرچہ بھی چل رہا ہے اور وہ اتنی مہنگی مہنگی چیزیں بھی خرید رہی ہے، ضرور دال میں کچھ کالا پیلا ہے۔ پھر جب میں نے اس بات کا پتہ لگایا کہ آخر اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تب جا کر مجھے پتہ چلا کہ وہ تو دراصل لوگوں سے قرضہ لے رہی ہے اپنی بیوگی کے نام پر، لوگوں سے ہمدردی کی بنیاد پر خوب پیسے بٹور رہی تھی۔ میں تو اس بات پر پریشان تھی کہ اتنے پیسے وہ لے تو رہی ہے، مگر واپس کیسے کرے گی؟ یہ نہ ہو کہ بعد میں یہ بھی میرے اوپر ہی ڈال دیں کہ وہ اتنا زیادہ قرضہ لے چکی تھی کہ ہم اسے چند سالوں میں بھی واپس نہیں کر سکتے تھے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ فالتو میں پیسے ضائع کر رہی ہے تو انہوں نے اسے دینا بند کر دیے تھے اور اس سے واپس مانگنا شروع کر دیے۔ اب وہ گھبرا سی گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کریں۔ اس نے مجھ سے کہا کہیں سے بھی پیسوں کا بندوبست کر دو، جاؤ اپنے نانا کے گھر سے پیسے لے آؤ، جاؤ، یا پھر
اپنی ماں سے مانگ لو۔ اس کی شادی ویسے بھی ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی ہے، کم سے کم وہ تمہارے لیے پیسے تو جوڑ دے سکتی ہے۔ میں حیران ہوئی، وہ ماں جو اتنے سالوں سے ایک بار بھی مڑ کر نہیں آئی تھی، اور جس نے میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی سوچا وہ مجھے پیسے دے گی۔ ستیلی ماں بولی، مجھے نہیں پتہ، اگر تجھے اس گھر میں رہنا ہے تو جا کر پیسے لے آ کہیں سے بھی، میں پیسوں کا بندوبست کر۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوئی نوکری وغیرہ ڈھونڈتی ہوں اور میں ساری تنخواہ آپ کو پھر دے دوں گی، آپ اس سے قرضہ اتار لینا، لیکن برائے مہربانی اور قرضہ مت لینا، ہمارے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگلے دن سے میں نے باہر جا کر نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی تھی۔ جہاں جہاں بھی نوکری کے لیے جاتی تھی، سب لوگ میرا حسن دیکھتے اور مجھ سے غلط ڈیمانڈ کیا کرتے تھے۔ میں تنگ آ چکی تھی، آخر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں میں کام کاج کر سکوں۔ عزت سے کام ڈھونڈنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ سبھی میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے۔ میرے پاس کوئی ڈگری، کوئی تجربہ نہیں تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر نوکری کرنی ہے تو تجھے کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارو، بس یہی ایک طریقہ ہے۔ میں نے ستیلی ماں سے کہا، مجھے کوئی بھی نوکری پر رکھنے کو تیار نہیں ہے، میں کیا کروں، کہاں سے پیسے لا کر دوں؟ اور قرضہ میں نے نہیں، آپ نے لیا ہوا ہے۔ جس پر اس نے مجھے آگے سے تھپڑ مار کر کہا، میرے آگے زبان چلاتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھ جیسی بد زبان اولاد اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ پھر محلے بھر میں جا کر میری برائیاں کرنا شروع کر دیں۔ محلے کے سبھی لوگ بھی جانتے تھے کہ میری ستیلی ماں میری جھوٹی برائیاں کرتی رہتی ہے اور مجھ پر ظلم و ستم بھی کرتی رہتی ہے، اس لیے وہ اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے پھیلانے چلی گئی تو میری کمر پر کچھ آ کر لگا۔ اتنی زور سے کچھ لگا تھا کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی پتھر تھا۔ آس پاس نظریں دوڑائیں تو پاس کی چھت پر ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ وہ ہمارے پڑوس والوں کا ہی بیٹا تھا اور میں بہت زیادہ آوارہ تھا۔ گلی کی ہر لڑکی کو چھیڑتا تھا، سبھی اس سے پریشان رہتے تھے۔ کئی بار تو اس نے شکایت بھی لگا چکے، لیکن اس کے گھر والوں کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی ماں تو بہت فخر سے بتاتی تھی کہ میرا بیٹا اتنی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ ایسی باتیں کر کیسے لیتی ہے، وہ بھی اتنے فخریہ انداز میں۔ جب میں نے دیکھا کہ اس لڑکے نے مجھے پتھر مارا ہے تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن وہ مسلسل پتھر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو اس پر ایک کاغذ بندھا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کاغذ کو کھولا تو اس پر لکھا تھا کہ میرے ساتھ دوستی کرو گی۔ یہ پڑھ کر تو میرا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ پہلے ہی گرمی اور دھوپ کی وجہ سے میری حالت بہت بری ہو رہی تھی، اوپر سے یہ سب اگر میری ستیلی ماں یا محلے میں سے کسی کو پتہ چل جاتا تو میری خوب بدنامی ہوتی، اور میری ستیلی ماں نے تو ایک لمحہ نہیں لگانا تھا مجھے برباد کرنے میں، بدنام کرنے میں۔ میں نے وہی پتھر اٹھا کر واپس اس کو دے مارا اور نیچے چلی گئی۔ پھر اگلے کئی دنوں تک وہ دوبارہ بار بار پتھر ہمارے گھر پر پھینکتا رہا۔ میں پتھر اٹھا کر واپس اس کے گھر پر پھینک دیتی۔ ایک دن مجھے سخت غصہ آ گیا اور میں وہی پتھر لے کر اس کے گھر چلی گئی اور زور زور سے دروازہ بجایا۔ اس کی ماں اندر سے باہر آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کون سی آفت آ گئی ہے جو اتنی زور زور سے دروازہ بجا رہی ہو؟ میں نے وہ پتھر ان کے سامنے رکھا اور کہا، اپنے بیٹے کو سمجھا لیں، ایسی حرکتیں مت کریں۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ پہلے ہی میری زندگی کتنی مشکلات کا شکار ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو سبھی مجھے الزام دیں گے۔ اس کی ماں بولی، ہاں ہاں، جاؤ جاؤ تم، اور تمہاری ستیلی ماں کو تو ہم نہیں جانتے نا، تم تو فالتو میں میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہو، وہ تو بہت ہی زیادہ معصوم ہے۔ مجھے اس عورت پر حیرانی ہوئی، پتہ نہیں کیسی ماں ہے،
اپنے بیٹے کو کیسی تربیت دے رہی ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری ستیلی ماں چھپ کے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب میں اندر چلی آئی تو اس نے مجھے فوراً سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگی، تو اس عورت کے ساتھ کیا بات چیت کر رہی تھی اور وہ پتھر کیوں دے رہی تھی؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، لیکن وہ مجھ پر زور زبردستی کرنے لگی تو مجھے ساری بات بتانا پڑ گئی۔ پہلے تو خاموش رہی، پھر بولی، ضرور لڑکے کو تم نے خود ہی بڑھاوا دیا ہوگا، تبھی تو وہ تمہیں پیغام بھیجتا ہے۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی، جیسے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے۔ کچھ دن ایسے ہی خراب اور بیزار سے گزرے۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ گھر پر کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ وہ کافی بوڑھا سا انسان تھا۔ میری ستیلی ماں نے مجھے بلایا اور کہا، ان سے ملو، یہ فراز صاحب ہیں، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، اچھا خاصا بزنس ہے ان کا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ مجھے اس سے کیوں ملوا رہی ہیں۔ بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ بنا میرے سے کچھ پوچھے یا بنا مجھے کچھ بتائے انہوں نے اس بڈھے سے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں نے انہیں لاکھ منع کیا، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کو راضی ہی نہیں تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ بس تو اس سے پیسے بٹور لے تاکہ ہم اپنا قرضہ اتار سکیں۔ قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور قرض دار بہت تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، کون سا؟ میں نے قرضہ لیا تھا، مجھ سے پوچھ کے لیا تھا، اب کیوں مجھے بکرا بنا رہی ہو؟ مگر وہ مجھے ڈرانے دھمکانے لگی۔ ناچار مجھے اس رشتے کے لیے راضی ہونا پڑا۔ میری ستیلی ماں بہت زیادہ خوش تھی اور روز کسی نہ کسی بہانے اس آدمی سے پیسے بٹورتی رہتی، اور میں پریشان تھی کہ میرا کیا حال ہوگا۔ ایک دن اس امیر بڈھے نے مجھے کال کی اور کہا کہ میرے آفس چلے آؤ، کچھ کام ہے۔ ستیلی ماں نے زور زبردستی مجھے بھیج دیا، حالانکہ مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں وہاں گئی تو اس بڈھے سے پوچھا، کیا بات ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم لوگ بہت زیادہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہو، میں تم لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن ہاں، اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اگر تمہیں یہ شادی کرنی ہے تو میری شرط کو پورا کرنی پڑے گی۔ میں نے پوچھا، کیسی شرط ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ آج رات تمہیں میرے ساتھ ڈانس پارٹی میں جانا پڑے گا۔ یہ سن کر تو میں اپنی جگہ سے اچھل گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو اس طرح کی پارٹیز میں جاؤں گی، آپ کسی اور کو لے جائیں۔ لیکن وہ مجھ پر زبردستی کرنے لگا اور الزام لگانے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے، اگر تم اسے زندہ سلامت دیکھنا چاہتی ہو تو چپ چاپ خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ میں حیران ہوئی کہ وہ مجھے ڈرا دھمکا کیوں رہا ہے۔ گھر واپس آئی، ستیلی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ آگے سے بولی، ہاں، اسے میں نے ہی بتایا تھا کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے اور تمہیں چپ چاپ اس کی بات کو مان لینا چاہیے۔ میرا دل کیا کہ میں اس عورت کو ابھی دھکا دے کر یہاں سے نکال دوں۔ کتنی گری ہوئی عورت تھی، مجھے کیا کرنے کو کہے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتہ کہ ایسی جگہوں پر کیا کچھ ہوتا ہے، لڑکیوں کا خوب فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن وہ مجھے مجبور کیے جا رہی تھی، اور اس نے مجھے ڈرا دھمکا کر اس آدمی کے ساتھ بھیج ہی دیا تھا۔ اس پارٹی میں آ کر میں بہت زیادہ پریشان سا ہو گئی تھی۔ مجھے وہاں طرح طرح کے لوگ بھی تھے اور مسلسل مجھے چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس بڈھے کو اس بات سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ بہانے سے میں ریسٹ روم کی طرف چلی آئی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں بنا اسے بتائے یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، گھر جا کر شادی سے انکار کر دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے میں باہر آئی، تبھی کوریڈور میں مجھے میرا بھائی کھڑا ہوا نظر آیا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ ابھی مجھے بچا لو، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، جلدی سے مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ مجھے
فوراً سے لے کر آیا اور ایک گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ خاموش رہو، میں تمہیں اپنے اپارٹمنٹ میں لے کر جا رہا ہوں۔ وہاں پہنچ کر میں حیران و پریشان سی رہ گئی تھی کہ اس کے پاس اپارٹمنٹ کہاں سے چلا آیا۔ میں نے اس سے جب اس سب کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے کہا پہلے تم مجھے بتاؤ تم اس پارٹی میں کیا کر رہی تھی۔ میں نے سب اسے بتا دیا کہ کس طرح سے ستیلی ماں نے زور زبردستی میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور وہ بڈھا مجھے لے کر یہاں آ گیا تھا یہ دھمکی دے کر کہ وہ میرے بھائی کو مار ڈالے گا۔ بھائی جان نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت رہی ہے، میں نے بہت مشکل سے اپنے ستیلے باپ سے جان چھڑوائی ہے اور ایک چھوٹا سا بزنس شروع کر دیا ہے۔ میرے دوست کافی اچھے تھے، ان کے ساتھ مل کر یہ بزنس کر رہا ہوں۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملاقات کروں اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آ جاؤں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ وہاں کیسا سلوک ہوتا ہے، لیکن ابھی میں اکیلا نہیں رہ رہا ہوں، یہاں پر میرے دوست بھی رہتے ہیں، میں انہی کے ساتھ رہتا ہوں، اس لیے تمہیں نہیں لا پا رہا۔ 1-2 مہینوں میں میں تمہیں لے کر آ جاؤں گا، تب تک تم کسی بھی طرح سے گزارا کر لو۔ دیکھو اس بڈھے سے دوبارہ ملنے مت جانا، اس کا مسئلہ تو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ میں نے بھائی جان کا شکریہ ادا کیا تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو میں بچ نہیں پاتی۔ میں واپس گھر آ گئی تھی۔ بھائی جان مجھ سے مسلسل رابطے میں تھا۔ میری ستیلی ماں کو جب پتہ چلا کہ میں وہ پارٹی ادھوری چھوڑ کر آ گئی تھی اور وہ بڈھا کافی غصے میں تھا، تو میں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں آ گئی۔ اب اس بڈھے کو جلد سے جلد مجھ سے شادی کرنی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس سے شادی کر لی تو میں بالکل ہی پھنس کر رہ جاؤں گی، برباد ہو جاؤں گی اور میری عزت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی دیکھے یا چھوئے، اس کے لیے میں بیوی نہیں بلکہ ایک کاروباری ذریعہ تھی۔ بہتر تو یہی تھا کہ میں اس سے دور رہتی۔ ستیلی ماں نے بھی اس سے اچھے خاصے پیسے لیے ہوئے تھے اور اس کا قرضہ بھی اتر گیا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی کہ وہ جس مرضی سے پیسے لے رہی ہے اور میں اس کے پیسوں کی بھرپائی کے لیے خود کو کیوں داؤ پر لگا دوں۔ بس مجھے اپنے بھائی جان کی طرف سے انتظار تھا کہ کب وہ مجھے پیغام بھیجتا ہے اور کب میں اس کے ساتھ رہنے کو چلی جاتی ہوں۔ میں کافی زیادہ تھک چکی تھی اس زندگی سے، مجھے آگے بڑھنے کا شوق بھی تھا اور میرے شوق کو میری ستیلی ماں نے مار دیا تھا۔ میں نے سوچ کے رکھا تھا کہ میں بھائی کے ساتھ جب رہنا شروع کروں گی تو میں اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر دوں گی تاکہ میری زندگی میں بھی میں کچھ بن پاؤں اور آگے بڑھ پاؤں۔ میں ہمیشہ لوگوں سے ڈر ڈر کر ہی جیتی رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی میرے بھائی جان نے مجھے کال کی اور کہا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، اور ہم سب نے دونوں نے بہت ہی رازداری سے یہ کام کاج کیا تھا اور میری ستیلی ماں کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب بھائی مجھے ایک لمبی سی گاڑی میں لینے کے لیے آیا تو میری ستیلی ماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بھائی اتنا امیر کبیر ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ اپنا سامان پیک وغیرہ کرو، میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن میری ستیلی ماں بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی، نہیں، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ بولا، میں اپنی بہن کو لے کر جا رہا ہوں، آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں۔ جو کچھ آپ اس کے ساتھ کر رہی ہیں وہ سب مجھے اچھے سے پتہ ہے۔ اور پھر وہ مجھے وہاں سے لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے بعد مجھے میری ستیلی ماں کا فون آیا تھا، کہنے لگی اب ہم سے ملا جلا کرو۔ ان کا میٹھا لہجہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیرت ہوئی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں یاد کرتی ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سب کچھ وہ میرے بھائی کے پیسوں کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ لیکن میں نے انہیں صاف انکار کر دیا کہ دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔
اگر دوبارہ فون کیا بھی تو میں پولیس کو بتا دوں گی۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے وہ سب کچھ اس دن کے بعد سے ان کا فون نہیں آیا، اور اس بڈھے سے بھی میرے بھائی نے میری منگنی ختم کروا ڈالی تھی۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھی، آگے پڑھائی شروع کر چکی تھی۔ میرا بھائی میرا بہت زیادہ دھیان رکھ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں بہت سی مشکلات سہی تھیں، لیکن انسان کو اگر مشکلات کو پار کر کے آگے بڑھ جائے تو اسے زندگی جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے گزرے وقت میں میری شادی ایک اچھی جگہ طے ہو گئی۔ جس لڑکے سے میری شادی طے ہوئی تھی وہ بہت زیادہ اچھا تھا، میرے بھائی جان کا ایک قریبی یار دوست تھا، اور اب میں ایک فیشن ڈیزائنر بن چکی ہوں اور اپنا ایک چھوٹا سا بوتیک چلا رہی ہوں۔ میری ستیلی ماں اب بھی وہیں اس چھوٹے سے گھر میں اپنے پاگل پن کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ بالکل ہی نفسیاتی ہو چکی ہے، اور میری ماں وہ کئی بار میرے اور میرے بھائی جان کے پاس آ چکی ہے۔ ہم سے بولتی ہے کہ اب میرے ساتھ رہو۔ جب ہمیں ان کی اشد ضرورت تھی تب وہ ہمارے پاس نہیں تھی، اور اب میں اپنے بڑھاپے میں انہیں ضرورت پڑ رہی تھی۔ میں اور میرے بھائی جان نے سوچا کہ اکثر ان کے پاس ملنے جلنے آ جایا کریں گے، لیکن اب ان سے امید ہمیں نہیں رہی تھی۔ بس ہم ایک دو بار ان سے ملنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور ان کا خوب خیال رکھا کرتے تھے۔ ستیلی ماں جیسی ماں دھرتی۔ ستیلی ماں اس عورت کو کہا جاتا ہے جو کسی خاندان کے ایک مرد سے شادی کر کے داخل ہو، جس کے اس شادی سے پہلے کسی شادی یا قریبی رشتے کی وجہ سے اولاد موجود ہو۔ ستیلی ماں کا تصور اس صورت میں بھی ہے جب ایک شخص ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ شادیاں کر لے، اور اس وقت بھی جب وہ بیک وقت اگر جبکہ ایک ہی شادی یا ایک ہی قریبی تعلق رکھے، تاہم سابقہ رشتے یا تعلق سے وجود میں آنے والی اولاد اس نو آمدہ خاتون کو ستیلی ماں تصور کرے گی، جبکہ یہ خاتون کے لیے ایسی اولاد ستیلی اولاد سمجھی جائے گی۔ مختلف سماجی وجوہات کی بنیاد پر ایک عام سماجی تاثر یہ بھی ہے کہ ستیلی ماں کا لفظ سنتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں ایک نہایت ہی ظالم اور جابر عورت کا خیال آ جاتا ہے، جو معصوم بچوں پر ظلم کرتی ہے، مارتی پیٹتی ہے، گھر کے سارے کام کاج کرواتی ہے۔ یہ عورت بچوں کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیتی، یا بہت تکالیف کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ بھی عام تاثر ہے کہ ایسی عورت اپنے شوہر یعنی بچوں کے سگے باپ کے کان بھرتی ہے اور باپ کو بچوں کے خلاف کرتی ہے، حالانکہ ہر بار یہ صحیح ہونا ضروری نہیں، اور کئی بار ستیلی مائیں اپنے سگے اور ستیلے دونوں بچوں کا ایک جیسا خیال رکھنے کی بجائے اپنے اوچے ہتھ کنڈوں پر اتر آتی ہیں، اور پھر وہ 2 منٹ میں ہی اپنے گھر کو خون آلودہ کر دیتی ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔